ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ توجہ، اور جو نام یہاں پر گنوا چکا، بدکار ہو چکا، جس کے ذمے میں ہزاروں گناہ آ گئے، اب موت قریب آئی تو گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، بے چینی شروع ہو جاتی ہے کہ موت کا وقت قریب آ گیا، اب میں واپس جاؤں گا تو فرشتے میرے ساتھ کیا کرنے والے ہیں، قبر میں میرے ساتھ کیا ہوگا، حشر میں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ وہ لوگ سوچتے رہتے ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنا نام گنوایا تھا، وقت برباد کیا تھا، گناہوں میں اپنے وقت کو صرف کیا تھا، موت کے وقت ان کی آنکھیں پھٹی رہتی ہیں، دل بے قابو ہوتا ہے، جسم ہلنے لگتا ہے، کیوں؟ ڈر ہے کہ کیا ہوگا پتہ نہیں۔ تو میرے عزیزوں، پھر اس وقت جب موت آتی ہے تو لبوں پہ مسکراہٹ نہیں آتی، لبوں پر مسکراہٹ نہیں، خوف کے مارے اس کے ہونٹ نیلے کالے پیلے ہو جاتے، خوف کے مارے اس کی آنکھیں چوڑی ہو جاتی۔ عزیزان گرامی، آپ کو میں بتاؤں، ایک روایت میں یہ بات ملتی ہے، اللہ تبارک و تعالی جب ملک الموت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجتا ہے تمہارے پاس، دو شکلوں میں وہ آتے ہیں۔ ایک ان کی شکل اتنی ہیبتناک ہے، اتنی ہیبتناک کہ دیکھ نہیں سکتا، اور ایک شکل ان کی اتنی خوبصورت ہے، اتنی خوبصورت ہے کہ دیکھے تو آنکھیں پلک جھپکانا بھول جائے۔ دو شکلوں کے ساتھ آتے ہیں۔ فرمایا گیا گنہگار آدمی کو موت کا درد تو بعد میں ہے، روح نکالنے کا درد تو بعد میں، لیکن ملک الموت کی شکل دیکھ لینا بھی ایک عذاب۔ وہ صرف شکل دیکھ کر کے پیشاب نکلتا ہے، پخانے نکلتے ہیں، روح نکلنے سے پہلے پیشاب جاری ہو جاتا ہے، پخانے نکلنے لگتے ہیں، آنکھ سے، ناک سے، کان سے، منہ سے پانی بہنا شروع ہوتا ہے، وہ جو ہیبت ناک شکل دیکھ کر۔ اور جو نیک و صالح تھا، مومن و پرہیزگار تھا، اس کے لیے ملک الموت اتنی خوبصورت شکل میں آتے ہیں کہ انہیں دیکھتا ہوا وہ مسکراتا رہتا ہے اور اسے موت کا درد بھی نہیں ہوتا۔ ایک تو صورت یہ ہے میرے عزیزوں، موت کی بات آئی ہے تو میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ محفل بھی تھی برسی کی، اس لیے میں نے آپ کے سامنے یہ باتیں چھیڑ دی کہ ہماری زندگی بہت مختصر سی ہے اور ہمیں جانا ہے، اور جسے اپنی موت یاد نہیں وہ عیاش بن جاتا، جسے اپنے آخرت یاد نہیں وہ اپنی نمازیں چھوڑے ہوئے اور اپنی تمام نیکیوں کو بھولے ہوئے بیٹھا ہے۔ قرآن میں بار بار تمہیں تنبیہ کی گئی ہے، سمجھایا گیا ہے کہ یہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوب فرمایا، شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل دائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچائے دنیا دیکھی بھالی۔ کس کے لیے فرمایا اعلیٰ حضرت؟ اس دنیا ہی کو تو بتایا کہ تم یہاں پر ایسے مست ہو گئے ہو، اس کی رنگ و روغن کو، اس کی رانائیوں کو دیکھ کر کے سمجھ لیا کہ یہی سب کچھ۔ ایک نیتا یہ سمجھتا ہے کہ سیٹ حاصل کر لینا یہی معراج ہے اس کی، ایک نوجوان یہ سمجھتا ہے سکسیسفل زندگی کیا ہے، بہت مالدار بن جاؤں، ایک اچھی لڑکی میرے نکاح میں آ جائے، یہی اس کی زندگی ہے۔ چاہے جتنا کچھ بھی کر لو، لیکن یہ زندگی فانی ہے، فنا ہونا ہے، تمہاری سانسیں اکھڑیں گی۔ اگر دولت اور طاقت کے ذریعے سے ہی دنیا کی بادشاہی مل جاتی تو قارون اب تک مرا نہیں ہوتا، فرعون اب تک دبا نہیں ہوتا، ان کے پاس اتنا مال تھا کہ وہ موت خرید سکتے تو خرید لیتے، لیکن نہیں، رب ذوالجلال نے یہ طاقت نہیں دی۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھا کہ آپ بتائیں انسان کو اللہ نے کتنی طاقت دی، کتنی دی؟ تو آپ نے پریکٹیکل بتا دیا، کہا ایک پاؤں اٹھاؤ، ایک پاؤں اٹھاؤ، تو اس نے ایک پاؤں اٹھا دیا، زمین پر کھڑا تھا۔ حضرت علی نے فرمایا دوسرا بھی اٹھاؤ، دوسرا بھی اٹھاؤ، تو اس نے کہا کہ حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے، منہ کے بل گروں گا؟ کہا بس اللہ نے اتنی طاقت دی، اتنا ہی اختیار دیا، جتنا تم اس دنیا میں لے سکتے اتنا ہی لو، دوسرا پاؤں اٹھانے کی کوشش کرو گے منہ کے بل گرو گے، زیادہ تم آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے۔ اور مولانا روم کتنی بہترین انداز میں ہمیں نصیحت کرتے ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی مثنوی شریف میں فرماتے ہیں ایک چونٹی شہد کے قطرے کو دیکھ کر کے لالچ میں آ گئی،
ہوتا یہی ہے، میٹھا جہاں ہو چونٹیاں پہنچتی ہیں، کتنی بھی حفاظت سے رکھو چونٹیاں پتہ نہیں کہیں سے آئی جاتی۔ شہد کا ایک قطرہ وہ چپچپا ہوتا ہے نا، چپکتا ہے، چونٹی آئی اور قریب سے ایک تھوڑی سی چسکی لیا، چوسا اور جانے لگی، دل میں اس کے خیال آیا اور تھوڑا سا شہد کھا لوں، دوسری طرف سے آئی پھر لے لیا، تیسری طرف سے آئی پھر چسکی لیا، ایک قطرہ ہے لیکن چونٹی کی پیاس بجھتی نہیں، چونٹی نے چاروں طرف سے اس شہد کو چوسا، پھر اس کے دل میں یہ خیال آیا یہ تو کنارے کنارے والا مزہ ہے، شہد کے قطرے کے بیچ میں کیا مزہ ہوگا، تو اس نے اوپر چڑھنے کی کوشش کی، اس شہد کے قطرے کے اوپر چڑھ گئی اور وہاں سے چوسنا شروع کیا، چوس تو لیا لیکن اس کے ہاتھ پیر چپک گئے، وہ نکلنے کی کوشش کرتی رہی یہاں تک کہ اس شہد کے قطرے میں ہی اس کی موت ہو گئی، چونٹی مر گئی۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں اے بندے تیرا یہی حال ہے، پہلے دنیا یہاں سے کماتا ہے پھر وہاں سے کماتا ہے، سوچتا ہے اس جگہ سے لے لو اس جگہ سے لے لو، سب لیتے لیتے پھر سوچتا ہے بڑے بڑے لوگوں کے پاس کتنا مال ہے، وہ مال میرے پاس آئے گا تو مزہ کیسا ہوگا، جب تو وہاں تک پہنچتا ہے تو اس چونٹی کی طرح تو دنیا میں پھنس جاتا ہے، تیری موت آ جاتی ہے اور تجھے توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی، تو مر جاتا ہے دنیا کماتے کماتے اور تجھے توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ اس لیے اللہ نے سچ فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، آئے محبوبہ فرما دی دنیا تھوڑی سی ہے، اس کو حاصل کرنے والا بھی ہمیشہ لے کر نہیں رہتا۔ جو بات میں عرض کر رہا تھا اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا، شہد دکھائے زہر پلا، یہ دنیا میں جتنی چیزیں اچھی دکھتی ہیں ضروری نہیں کہ سب اچھی ہوں، یہ دکھنے میں بہت اچھی ہوتی ہیں لیکن تمہارے لیے زہر ہوتی ہیں، اور اس دنیا کا حال یہ ہے یہ قاتل ہے، یہ ڈائن ہے، شوہر کش، تین باتیں اس کے لیے فرمائیں، قاتل قتل کرنے والا، ڈائن اس عورت کو کہتے ہیں جو روز شوہر بدلتی، عورتوں کو گالی دینے کے لیے ڈائن کہہ دیتے ہیں، جو روز شوہر بدلتی ہے اس کو ڈائن کہتے ہیں، اور شوہر کش اس عورت کو کہتے ہیں جو ایک بار شوہر کے پاس جا کر کے آئی اور پھر شوہر کا بھی قتل کر دی۔ تو دنیا کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہی تین چیزیں اس کے ساتھ، یہ قاتل ہے اور اس کے چاہنے والے کو قتل کرتی ہے اور روز یہ چاہنے والے بدلتی رہتی ہے، آج کا بادشاہ کوئی اور ہے کل کا کوئی اور ہو، اس دنیا کے ہر دن کے الگ الگ شوہر ہیں۔ اب سنیے یہاں پر کوئی بھی مکمل ہمیشگی کے لیے نہیں آیا اور نہیں رہا۔ ایک حکایت ہمیں ملتی ہے فارسی میں، ایک بادشاہ نے اعلان کیا اپنے ایک سپاہی کو یا اپنے وزیر کو کہ آج میں خوش ہوں انعام دوں گا، انعام میں اس شخص سے اس نے کہا بادشاہ نے کہ اپنے ہاتھ میں ایک لکڑی لے لے اور جا گھیرا نکال، لکڑی سے گھیرا نکال، جتنا بڑا گھیرا تو نکال لے گا وہ ساری زمین تیرے نام، ساری زمین تیرے نام کر دی جائے گی، لکڑی سے لکیر کھینچ لے، لیکن ایک شرط ہے کہ صبح سے سورج ڈوبنے سے پہلے تک، صبح طلوع آفتاب کے بعد سے لے کر شام سورج ڈوبنے سے پہلے تک تو جتنی لکیر نکال لے گا اتنی ساری زمین تیرے نام کر دی جائے گی۔ یہ بھی کتنی بڑی بات ہے، یہاں گھنٹہ دو گھنٹہ کے لیے لڑائیاں ہوتی ہیں، بادشاہ نے جب اتنا بڑا اختیار دیا اس وزیر نے اپنے ہاتھ میں ایک لکڑی لی اور لکیر کھینچنا شروع کیا، کھینچتے کھینچتے نکلا بہت دور تک، خواہش تو یہی ہے کہ ایک بار مل رہا ہے جتنا ملے لے، جتنا ملے لے، وہ لکیر کھینچتے کھینچتے اتنی دور چلا گیا، دوپہر ہو گئی، بادشاہ کا محل بھی بہت پیچھے رہ گیا، دوپہر تک وہ لکیر کھینچتا رہا، اب سوچا کہ واپس پلٹوں، واپس پلٹتے پلٹتے آیا تو سانس اوپر نیچے ہونے، صبح سے چل رہا ہے، نہ کھایا ہے نہ پیا ہے، پھر دوڑتا ہوا شام کے قریب آنے لگا، واپس اسے آنا ہے، واپس اسے سورج ڈوبنے سے پہلے تک وہ دائرہ مکمل کرنا ہے، بادشاہ نے یہ شرط رکھی تھی، سورج ڈوبنے کے بعد آیا تو پھر زمین نہیں دی جائے گی، تو اب اسے واپس پلٹنے کا خوف ستانے لگا، طاقت بھی جا رہی ہے، تھکان بھی بہت ہو گئی ہے، شام قریب آ گئی، سورج ڈوبنے لگ رہا ہے، ابھی منزل تھوڑی دور تھی، اب وہ بھاگنا شروع کیا، اتنا بھاگا کہ سورج بالکل پیلا ہو گیا، اب ڈوبنے کے قریب آ گیا، لیکن بادشاہ کا محل نظر بھی آنے لگا،
اس نے جہاں سے لکیر شروع کی تھی اس پوائنٹ پہ آنے میں تھوڑا سا وقت رہ گیا تھا. سارے سپاہی اور بادشاہ کھڑے انتظار کر رہے تھے. ایک دن میں اس نے کتنا لمبا دائرہ کھینچا. صبح سے شام تک دوڑتا دوڑتا پتہ نہیں کتنے کلومیٹر کا اس نے احاطہ کر لیا. ساری زمین آج اس کے نام ہونے والی. شام کا وقت تھا, سورج ڈوبنے کے قریب آیا. اب یہ دوڑتا دوڑتا پہنچنے لگا, یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا اور یہ اپنے اس پوائنٹ پر آ بھی گیا جہاں سے اس نے شروع کیا تھا. لکڑی وہاں تک پہنچایا. صبح سے دوڑا ہوا اتنا ہانپا کہ لکڑی کی نوک اس پوائنٹ پر رکھا اور زمین پر گر گیا. اتنا تھکا تھا, اتنی سانس اوپر نیچے تھی, لیکن دائرہ تو مکمل کر لیا تھا. بادشاہ نے خوش ہو کر کہا کہ اس نے جتنا دائرہ مکمل کیا ساری زمین اسے دی جائے گی. لیکن جب سپاہی آئے اٹھانے کے لیے تو اس کی موت ہو چکی تھی. سپاہی اسے اٹھانے آئے, موت ہو گئی تھی, کیونکہ صبح سے کھائے پیے بغیر اتنا بھاگا تھا کہ سانس پھولنے لگ گئی اور موت ہو گئی. اب سنیے, تاریخ میں بتایا گیا ہے کہ اس بادشاہ نے کہا کہ اس کے لیے یہی قبر کھودی جائے. جہاں سے اس نے یہ نقطہ شروع کیا تھا اور جہاں ختم کیا وہیں پر اس کی قبر کھودی جائے. وہیں پر قبر کھودی گئی, وہیں دفن کیا گیا. اور بادشاہ نے ایک تحریر اس کی قبر پر لکھوائی, اس کی قبر پر لگوائی, اور یہ لکھوایا گیا کہ اس کو ضرورت اس 2 گز کی تھی, صبح سے شام تک دوڑتا رہا. ضرورت کتنے کی تھی؟ بس یہی جتنے میں یہ سویا ہے اتنی ضرورت تھی, لیکن دوڑا صبح سے شام. اسی لیے ہماری بھی حالت ہے, ہم دوڑ رہے ہیں, ہمیں ضرورت کتنے کی ہے وہ خود ہی پتہ نہیں.